میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی، میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا بولے حضرت، کیا بولے؟ نبی کریم صلی اللہ، آپ کا کفر کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ حکمت کے پیچھے وہ میں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے پکڑ ہوگی۔ تم جو کہہ رہے ہو نے اچھا یہ علم تھا، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ انبیاء کبھی کسی کو اشارے سے بھی قتل نہیں کرتے۔ انبیاء کبھی کسی کو اشارے سے بھی قتل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، بہت تکلیف دے رہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لینے کے لیے مسجد نبوی میں آیا۔ جب آیا، بعد اب بیٹھ کر ایمان کی پیشکش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر منہ جھکائے ہوئے نیچے بیٹھے رہے۔ کسی صحابی نے اس کو کچھ کہا نہیں، کچھ کیا نہیں۔ یہ منہ جھکائے ہوئے، یہ جو مفتی صاحب یہ جو جملہ کا ہے نا، یہ جملہ مجھے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ یہ منہ جھکائے ہوئے کا لفظ نہ کہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے اپنا سر مبارک نیچے کیے ہوئے تھے، ایسا بولیں۔ ہاں نیچے، ہاں ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مفتی ہیں اور مجھے یہ بتانا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ ارے مگر ایسی باتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چلو میں نے یہ بولا سر ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، ہم سرکار کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ادب سے ہمارے دل کے اندر ادب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے زیادہ قربان، سمجھ گئے؟ وہ تو پھر اب آگے کی اپنی بات جو چل رہی تھی، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھوایا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بتایا صحابہ کو کہ اگر اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی تھی، میں چاہتا ہے تم میں سے کوئی اس کا معاملہ ختم کر دے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ وہ ایمان لے آیا اور یہاں پر یہ چیز ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اشارہ صرف کر دیتے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاید کہا تھا کہ آپ صرف ہمیں اشارہ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتایا انبیاء کبھی کسی کو اشارے سے بھی قتل نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ اب پیر مونا والا واقعہ دیکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو کہ علم غیب تھا اس کا بھی کہ پیر مونا کے اندر 17 صحابہ شہید ہوں گے۔ 70 کی بات ہے، 17 نہیں ہے، 70 صحابہ اکرام جو ایک جگہ گئے تھے۔ 17 نہیں، 70، ہاں 70 یعنی 70۔ تو وہ صحابہ شہید ہوں گے، علم غیب کی بات آپ سب کو معلوم تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عامل جو اس کے بلوایا تھا ان کے ساتھ بھیج دیے 70 صحابہ کو، اور وہاں پر بھیج کر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ سب کو معلوم تھا کہ شہید ہونے والے ہیں، یہ سب وہاں پر جائیں گے، شہید ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا تو پھر ان کو اشارے سے قتل کر دیا، اشارے سے قتل کروا دیا کہ جاؤ تم کو شہید ہونا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہوا اور اس کی تو پکڑ ہوگی۔ ہو گئی آپ کی بات پوری؟ یہ جو میں بتاتا ہوں ایک منٹ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کبھی اشارے سے قتل نہیں کرتے، اسی طرح بھی قتل نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ اور یہ اشارے سے قتل کرنا ہوا، اور جب غیب کی بات معلوم تھی آپ کہنے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا چاہیے تھا کہ تم 17 کے 17 صحابہ شہید ہوں گے۔ 17 نہیں ہے، 70 ہے کی بات، 70 ہاں، تم 70 کے 70 صحابہ شہید ہوں گے، اور یہ میں غیب کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ اشارے سے قتل کرنا بھی نہ ہوتا، سمجھ؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور 1 مہینے تک ان کے لیے دعائیں قنوت نازلہ پڑی فجر کی نماز کے اندر، سمجھ گئے؟ اب یہ آپ کے کہنے کے مطابق تو یہ صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو کیا علم غیب کے بعد آپ نے اشارے سے قتل کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ ہو گئی آپ کی بات پوری حضرت؟ ہاں ہو گئی۔ سنیے، اچھا اب یہ بتائیے، ایک مرد مومن کے لیے، ایک نبی کے غلام کے لیے شہادت کا جو مرتبہ ہے، کیا وہ ایسا ہی معمولی مرتبہ ہے؟ بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں شہادت لکھی ہے اسی کو شہادت ملے گی یا کسی اور کو بھی مل سکتی ہے؟ اللہ نے جس کی لکھی ہے اس کو ملے گی۔ اچھا، تو ان 70 صحابہ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت نہیں لکھی تھی، بے وجہ شہید ہو گئے وہاں جا کے؟ اللہ نے لکھ دیا تھا وہ تو شہادت۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ. چلیے آپ نے اس بات کو قبول کیا کہ اللہ نے لکھا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا ان کی قسمت میں، کیا حضور اس کے خلاف کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی کہتے ہیں حضور اس کے مطابق ہی کرتے. آپ نے کہا کہ آپ ہمارا کفر دکھائیں گے، مگر یہ کفر ہمارا نہیں بلکہ آپ کے جماعت میں، جو آپ کی جماعت میں سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے الٹا، وہ آپ نے جو آپ نے سمجھا، خیر وہ آپ نے مجھے بتایا، سمجھایا، مگر بس میری باتوں کا تھوڑا سا جواب دے دیجیے حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی تو کیا معاذ اللہ شہادت سے حضور محروم کرتے ان کو، یا معاذ اللہ ان کی شہادت سے ناخوش ہوتے حضور؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا میں راضی ہیں نا؟ راضی ہیں نا؟ ماشاء اللہ. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کئی صحابی تھے جس میں حضور نے جو ہے پہاڑ پر، مطلب چڑھے پہاڑ پر، اور پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، ہلنے لگا خوشی سے کہ آج میرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور شہید ہیں. جھوما تھا نا وہ، حدیث یاد ہے؟ ماشاء اللہ. وہ کیوں جھوما تھا؟ خوشی میں کہ مطلب مطلب اس کو اچھا نہیں لگا تھا اس لیے جھوما تھا، ہل رہا تھا؟ کس لیے؟ خوشی میں. ماشاء اللہ. یعنی پہاڑ بھی جانتا ہے کہ میرے جو ہے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، اللہ کا ایک رسول، اور اس کے صحابی ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ مقام والے. حضور نے کیا فرمایا تھا وہاں معلوم ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ نہیں مجھے معلوم نہیں، بتاؤ. آپ تو مفتی صاحب ہیں. بہرحال میں بتا دیتا ہوں حضرت. وہاں پر حضور نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، یعنی مت ہل، ہماری زبان میں ہے نا، یعنی رک جا، ہماری زبان میں ہلنا بند کر دے، جھومنا بند کر دے. یہ تو سارے لوگ سمجھ پائیں گے نا، کیونکہ ہماری زبان ہمارے ہی لوگ سمجھ پائیں گے. بہرحال اور بتایا کہ اے پہاڑ ایک شہید ہے، ایک صدیق ہے، اس طرح سے حضور نے وہاں بتایا. تو حضور کو اگر علم غیب نہ تھا تو یہ کیوں بتایا کہ اس میں یہ شہید ہوں گے اور یہ صدیق ہیں اور یہ ہیں؟ ان کے مقام کیوں بتائے ان کے وصال سے پہلے؟ اچھا پھر 10 صحابہ اکرام کو ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجمع میں فرمایا کہ اے عمر تم جنتی ہو، اے ابو طلحہ تم جنتی ہو، اے زبیر تم جنتی ہو. مطلب 10 صحابہ اکرام کو ایک ہی محفل میں، ایک ہی جو ہے مجلس میں حضور نے جنتی قرار دیا. کیا یہ حضور کو علم غیب نہ تھا؟ تھا نا؟ ماشاء اللہ. چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 صحابہ کی قسمت میں شہادت رکھی تھی، اور یہ شہادت کا مرتبہ یہ کوئی نیچے درجے کا مقام نہیں ہے. شہادت کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ اللہ بندہ قرار دیا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں گئے تھے، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ مردہ نہیں، زندہ ہوتا ہے. مگر دیوبندیوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جھوٹی بات گڑی اور حضور پر ایک جھوٹ باندھا. معاذ اللہ گویا کہ حضور نے ایسا فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. کیا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا اس کی تفصیل. تو اس میں ہمارا کفر ظاہر کر دیجئے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان صحابہ اکرام کی شہادت سے ناراض ہوتے؟ کیا اللہ کی رضا سے ناراض ہوتے؟ جس میں اللہ کی رضا اس میں رسول اللہ کی رضا ہے یا نہیں؟ اچھا چلیے، حضور نے سنیں، حضور نے نہیں بتایا، حضور نے نہیں روکا. کیا ایک دم تو وہ پہنچ نہیں گئے ہوں گے صحابہ اکرام جس جگہ ان کو پہنچانا تھا، جانا تھا؟ کچھ ٹائم لگا ہوگا، ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے
माज़अल्लाह मरवा दिया जालिमों के हाथों, अपने महबूब के महबूबों को, अपने महबूब के महबूबों को माज़अल्लाह दुश्मनों के हवाले कर दिया। जिस तरह के आपके अल्फाज थे कि आपकी हिकमत में आपका कुफ्र साबित करूंगा, तो माज़अल्लाह दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो हमारा कोई कुफ्र साबित कर दे। बहरहाल जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनिए। चलिए, आपके नजदीक आपके बकौल हुजूर नहीं जानते थे, जिस तरह के आपने कहा कि हुजूर नहीं जानते थे, जानते तो नहीं भेजते। चलिए हुजूर को एक मिनट हजरत एक मिनट, आपके बकौल हुजूर नहीं जानते थे, चलो भेज दिया। क्या माज़अल्लाह अल्लाह पाक को भी नहीं पता था कि वहां मालूम था ना? तो क्या अल्लाह ने अपने महबूब के महबूबों को जबरदस्ती मरवा दिया माज़अल्लाह? हैं? नहीं, सही सही बोलो यार, अभी तो हमारा कुफ्र साबित कर रहे थे आप। मैं बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ कि नहीं, अल्लाह ने तो देखो, सुनिए ना हजरत, सुनिए सुनिए, सुनते रहिए सुनते रहिए। अल्लाह की बात अभी मत करो, ओफो, सुनते रहिए ना। अल्लाह के बारे में मैं क्या सुनिए ना हजरत, अल्लाह का हक है। अरे अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे उसको जिंदा रखवाए, अल्लाह जिसको मरवाना चाहे उसको मरवाए। अल्लाह के ऊपर कोई पकड़ नहीं कर सकता। मरवाएगा किससे? अल्लाह तो देखिए ये जुमला जान मरवाना चाहिए, क्या बात है? हाँ यार, अल्लाह ताला तो खुद मारता और जिलाता है। अल्लाह की बात मत करो, चाहे जान ले, अल्लाह है। हाँ तो हमें अदब से बात करनी है ना अल्लाह के बारे में। मरवाए ये तो आम लोगों की बात होगी, आपको मुफ्ती साहब। मरवाएगा किससे अल्लाह ताला? अल्लाह ताला तो खुद मारने वाला और जिलाने वाला है। वो अल्लाह मारे, अल्लाह किसी को जिलाए। देखिए हजरत, मेरी बात, हाँ मेरी बात जो है वो यही है कि जैसे नबी को आपके नजदीक आपके बकौल नहीं मालूम था, क्या अल्लाह को भी नहीं मालूम था? अगर अल्लाह को मालूम था तो फिर हुजूर को बताया क्यों नहीं? ए महबूब, अपने सहाबा को वहां जाने से रोक लो। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर, अल्लाह की मर्जी, वो तो मैं कहता हूँ। तो मैं भी तो यही कहता हूँ कि इसमें अल्लाह की रजा थी, इसमें तो हिकमत थी, इसमें तो सहाबा इकराम की। कहते हो कि वो भी हुजूर, तुम ये कहते हो कि वो भी हुजूर। ओफो, आपने हमारे अकीदे, हजरत सुने ना, देखिए आप मुफ्ती, हाँ हजरत आप मुफ्ती हैं। जब मैंने आपको पहले कह दिया कि वो शहादत है और मोमिन के लिए शहादत एक वो मकाम है कि इसका जो जायका है, जो मजा है, वो एक शहीद को ही मालूम है। क्या वईदे आई हैं इसके ताल्लुक से? आप मुफ्ती हैं, आपने जो है बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा। यहाँ पर मेरे नबी का इल्म घटाने के लिए इस बात को आप लाए, हालांकि आपकी ये बात गलत है। आपका, मैं बस इतना ही कहूंगा हजरत, मेरी बात का बुरा ना माने। आपको मेरे नबी से मोहब्बत ना होगी या बुग़्ज़ होगा या जो भी बात होगी, इसलिए आपने इस बात को यहाँ पर पेश किया, बयान किया। अब मेरी बात में और आपकी बात में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, उसको आप वाज़े जो है समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। समझे हजरत? बताओ। देखो, मेरा अकीदा यही है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। अल्लाह ने जिन चीजों का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, गैब की बातों का, पिछले जमानों का, अगले जमानों का, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, वो इल्म। समझ गए? मेरा अकीदा ये है। और जिन चीजों का इल्म अल्लाह ने नहीं किया, अपने पास रखा है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई मुआखजा नहीं, कोई इल्जाम नहीं। क्या अल्लाह ने अपने पास, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको जितना इल्म दे, अल्लाह है। अल्लाह की मर्जी मत बोलो, अल्लाह का इख्तियार बोलो। अल्लाह का इख्तियार बोलो, अल्लाह की मर्जी नहीं बोलो। अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मशीयत बोलो, इख्तियार बोलो, मर्जी ना बोलो। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का इख्तियार। हाँ, समझ गए? और अल्लाह ने ये, अच्छा मुझे ये इतनी बातें आपको बताना क्यों पड़ रही हैं हजरत, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप तो मुफ्ती हैं, आलिम हैं, आपके तो अल्फाज खुद ऐसे चुने हुए होना चाहिए थे कि मतलब आप मेरी पकड़ करते और मैं आपकी पकड़ ना करता। कुछ नहीं, देखो सही बात है। तो आपसे मुझे बताया, अदब बात करने में बात करूंगा अदब से। जी 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 बिल्कुल। हाँ, अब देखो, अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 महीना वाला वाक़या बताया आपके कहने के मुताबिक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कभी गैप की बातें बताने में कंजूसी नहीं करते। अब कंजूसी એટલે यूं समझो कि हर गैप की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता ही देते। चाहे सहाबा की डर की वजह से सहाबा को हजम न हुए, ऐसा तो कुछ डर और खौफ का कुछ था नहीं। समझ गए? समझ गया। तो अब देखो, जब शहादत की बात थी तो शहादत का मर्तबा किसी सहाबी को बताने से कोई शहादत से डरता नहीं। ऐसा तो था नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा को शहादत बता देते तो सहाबा जाने से रुक जाते, बल्कि वो झूम उठते थे। समझ गए? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस बात से आप साबित क्या करना चाहते हैं? हमारा जो कुफ्र साबित करना चाहते थे वो हमारा कुफ्र साबित कर दीजिए हजरत, बात खत्म हो गई। अगर वाकई हमारा उसमें कुफ्र है तो हमारा कुफ्र आप साबित कर दीजिए। मैंने तो बता दिया कि उसमें अल्लाह की रजा थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इनकी किस्मत में शहादत है और ये शहादत नौश पाएंगे। तो जब अल्लाह ताला ने उनकी तकदीर में लिख दिया कि इनको शहीद होना है, तो फिर तो इसमें मोमिन की महराज है। शहादत तो मोमिन हजरत अच्छा एक मिनट और, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में सहाबा इकराम को लड़ने के लिए लेके जाते थे। जैसे 313 पहली जंग में लड़े, तो क्या सहाबा इकराम ये नहीं जानते थे कि यार हम कहाँ 313 और कहाँ ये इतने हजारों की तादाद में हैं लोग? तो क्या माअज़ल्लाह हुजूर मरवाने लेके गए थे? नहीं। अरे यार कहाँ हजारों हैं, कहाँ 313 हैं यार। तो 313 काफी है या हजारों काफी है? 313 काफी है उनके लिए। मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। जिस तरह के आप यहाँ 70 सहाबा का वाकया बता रहे हो, तो उसी तरह एक तरफ तो हजारों की तादाद में लोग हैं और एक तरफ सिर्फ 313 हैं। तो हजारों की तादाद में 313 काफी हो सकते हैं? कहीं जहन काम कर रहा है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन सहाबा की बात ही इसलिए मैं कहता हूँ कि सहाबा तो 313 इनके लिए तो काफी थे, लेकिन ऐसे आम जो हजार से नहीं हो सकता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अल्लाह की रजा में रसूलुल्लाह राजी हैं, अल्लाह की रजा में रसूलुल्लाह राजी हैं, और रसूलुल्लाह अपने सहाबा की शहादत से क्यों नाखुश होंगे? चलिए मैं आपके बकौल ये जान लेता हूँ, एक बात आपके बकौल, जैसे आपने कहा कि हुजूर नहीं जानते थे, अगर हुजूर जानते तो रोक लेते, तो क्या खुदा की नाराजगी मोल लेते हुजूर? नहीं। फिर देखो, हमारा कुफ्र साबित कीजिए हजरत, जो हमारा कुफ्र साबित कर। मैं ये बता रहा हूँ, चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा को यूँ बता देते कि आप 70 के 70 शहीद होने वाले, क्या सहाबा रुक जाते? नहीं रुकते, मगर इसमें कोई हिकमत है ना? हिकमत है, हिकमत है, बता देना चाहिए नहीं तो फिर ये तो हजरत हिकमत है ना? कंजूसी साबित हो रही है आपकी। अब अल्लाह ताला का सुनिए हजरत, अल्लाह ताला का क्या वादा है रसूलुल्लाह से, क्या नहीं है, क्या हम सब जानते हैं? आप तो थानवी जी की भी सारी बातें नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो मैं अभी थोड़ी सी बात कर मैं भी इतनी ज्यादा मौलाना अशरफ अली थानवी हर बात में नहीं जानता। जब आप थानवी जी की बात नहीं जान सकते हैं तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की बात कैसे जान सकते हैं? हजरत एक बात कहना चाहता हूँ मैं, देखिए हर बात, हाँ सुनिए ना, वही तो समझाना चाह रहा हूँ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी मालूम नहीं था। मालूम है आपको क्या चीज? हर बात, वो सलाम वाला वाकया मालूम है? सलाम वाला मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, सलाम किए, और वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। खैर ये बात देखिए गोलमोल हो गई, कहीं कुछ मजा नहीं आया, कहीं सुनिए हजरत, कहीं कुछ मजा नहीं आया। ये बस इतना जाहिर हुआ कि उलमाए देवबंद अंबिया की शान व अज़मत को घटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुरान और हदीस सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि वो अंबिया के कमाल को घटाएं, अंबिया की शान व अज़मत को घटाएं और अपने बुजुर्गों की शान व अज़मत बढ़ाएं। समझे हजरत? आपने गोल मोल कर दिया, और मैंने शुरू में ही कहा था कि गोल मोल कोई बात नहीं होना चाहिए।
आपने बोल आप अभी एक टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे हो ना, एक आयत पे बात कर रहे हो। मैंने तो अपना फलाना वाक्य फलाना हजरत ये देखो, ऐसी बातें मत करो। देखिए इल्म गैब पर ही बात चल रही है और इल्म गैब पर ही अभी तक है बात। आप इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, हालांकि देखिए कर रहा हूँ मैंने इल्म गैब के ऊपर जो बीरे मऊना वाला वाक्य बनु मुस्तरिक, उससे इधर उधर हटा ही नहीं हूँ मैं। आप वहाँ गए यहाँ गए, ये आयत लाए हुआ है, ये आयत की तफसीर आप मुझे बताओ, उलमाए देवबंद से पहले वाले उलमा और उलमाए बरेलिया से पहले वाले उलमा की, समझ गए? आज से 200 साल पहले वाले जिन उलमा ने जो आपने जो तफसीर बताई है ना, वो बता दो। और हमने तो 200 साल पहले जो उलमा ने कहा है ना, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो आप? कौन? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। बहुत अच्छी तरह मानती हूँ। सही में? हाँ हाँ। तो उनके अमल को भी फॉलो करते होगे? हाँ। वो मिलाद करते थे, आप मिलाद करते हो? वो फातिहा पढ़ते थे, आप फातिहा पढ़ते हो? वो कयाम करते थे, आप कयाम करते हो? वो फातिहा पढ़ते थे, वो आपको मालूम है वो मिलाद कैसा होता है, वो फातिहा कैसा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं हम। तो फिर अभी जैसा फातिहा मिलाद होता था वहाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, उनका अकीदा तो हमारा वाला अकीदा है, क्या आप उनके अकीदे पर हो? देखो हम मिलाद और फातिहा के मुमकिन इतने ज्यादा, हम जो मौजूदा जो मिलाद कर रहे हैं और इसको लाजिम समझ रहे हैं और फातिहा को लाजिम समझ, वो लाजिम हम नहीं समझते। देखिए वक्त की बात होती है। हाँ, वक्त एक मिनट सुनिए ना, भी एक जगह पर मालूम, अब आप नहीं सुन पाओगे, अब बात नहीं हो पाएगी हजरत, अब बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब एक मिनट में सिर्फ एक मसला मौलाना अशरफ अली थानवी का बताता हूँ कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर गए, वहाँ के लोगों को पूछा कि आपकी मुसलमान और ईमान वाले होने की अलामत क्या है कि हम मिलाद मनाते हैं, कि आप जरूर मिलाद मनाइए। ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये उनको कहा कि आप जरूर मिलाद मनाइए, उसको लाजिम पकड़े रखियो। मगर ये कब का है वाकया? एक मिनट, ये कब का वाकया मालूम है आपको? हाँ, कब का वाकया है ये? बताओ आप। रशीद अहमद गंगोही के चुंगल में फंसने से पहले का वाकया है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे यार ओफो, अस्तगफिरुल्लाह बाद में पढ़ना हजरत, रग रग से वाकिफ हूँ मैं देवबंदियों की, 15 साल से ज्यादा मैं खुद देवबंदियों में रह चुका हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दुनिया का कोई देवबंदी अभी तक पैदा नहीं हुआ जो नूर हसन से हमारे किसी भी अकायद पर बात कर ले, समझे हजरत? मैं बात करता हूँ ना। हाँ, आप गोल गोल सालों तक बात करेंगे। हाँ, आप गोल गोल घूम रहे हैं, आप एक बात नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हो कि हाँ मैं इल्म गैब मानता भी हूँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को ये मालूम ही नहीं है कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। जो देखिए एक मिनट, वो तो मैं अपना अकीदा, आप हजरत आप मुफ्ती है ना, हजरत आप मुफ्ती है ना? हाँ, है ना? कहाँ से फारिग हैं आप हजरत? मैं दाबेल से फारिग। जी, दाबेल पड़ता है गुजरात में। दाबेल, हाँ। अच्छा। तो देखिए आपने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी, हाँ, जो हमारा अकीदा है वही आपने अपनाया। कौन सा अकीदा आपका? अल्लाह ताला हाँ इल्म जानने वाला है, अल्लाह ताला को इल्म है, खबर है, मगर अल्लाह ताला जिसको चाहे बता दे, जिसको चाहे खबर दे दे। वही आपने माना, वही हमारा अकीदा है। तो हम तो रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब का अकीदा जो मानते हैं, जो रखते हैं, वो अल्लाह की अता से मानते हैं, अल्लाह की अता से हम हुजूर के लिए इल्म गैब मानते हैं। हाँ जी, तो हमारा और यहाँ आपका कोई झगड़ा नहीं रहा, मैंने शुरू में ही वो बता दिया था। इससे पहले जो गुफ्तगू हुई है हमारी, तो उसमें आपने साफ वाज़ेह क्लियर कर दिया कि हाँ अल्लाह की अता से अंबिया गैब का इल्म जानते हैं, रखते हैं, है ना मुफ्ती साहब? सही बात है। मगर आपकी जमात के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस आयत को पढ़कर हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगाते हैं, कहते हैं तुम्हें तजदीद ईमान करना होगा, यानी दोबारा से कलमा पढ़ना होगा। अगर हुजूर के लिए अकीदा रखकर ऐसा बोलते हैं, हाँ ये अकीदा रखकर, जैसे मेरा अकीदा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से ये इल्म भी हासिल है कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम काफिर हो गए। हाँ, देखो अल्लाह की अता से अल्लाह ने दिया है जिन चीजों का इल्म, यानी इस औरत के पेट में क्या है, बच्चा है बच्ची है, जो भी है वो अल्लाह ने दिया है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنا علم دیا اللہ کے رسول کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتا دیا کہ آپ دل سے فلاں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ ہاں ہمارے نبی جانتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہاں میرے سامنے کہہ دینا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کا عقیدہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو ہمارا عقیدہ تو وہی ہے، میں آپ کو وہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا ہے، ان 5 کے تعلق سے کہتا ہوں حضرت، چیز کا جتنا علم دیا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن 7 چیزوں کا علم اللہ نے نہیں بھی دیا، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اللہ کے پاس اپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم اپنے اختیار میں رکھا ہے، وہ علم نہیں دیا۔ ہاں حضرت، میں ان 5 باتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں حضرت، میں ان 5 باتوں کے تعلق سے آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت۔ ہاں، ان 5 باتوں کا علم ہمارے نبی کو ہے یا نہیں؟ جیسے عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، یا کون کہاں مرے گا، یا حضور کا اپنا وصال کب ہوگا، یہ حضور کو علم تھا یا نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے، وہ علم ہے، جو نہیں بتایا وہ نہیں ہے۔ تو میرا رب تو فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک میں ایک جگہ اور آیا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جو جانتے تھے وہ تو جانتے ہی تھے آپ کے بقول، ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ یعنی جس چیز کو دیوبندی انکار کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی حضور کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کہاں ہے، اگر معلوم ہوتا تو معاذ اللہ بتا دیتے، سمجھے حضرت، یا اور بہت ساری چیزیں جن کا بھی وہ لوگ انکار کرتے ہوں، تو میں تو ان لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنی ایک لسٹ بنا کے لائیے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے، مطلب بنا لو جتنی بڑی لسٹ آپ کو بنانی ہے، میں قرآن پاک کی یہ والی آیت لکھ دوں گا، اب بتاؤ کہ حضور جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہ خود خدا فرما رہا ہے، قرآن پاک ہے۔ 1400 سال یہ آیت ہے، 1400 سال، ہاں 1400 سال بیت گئے حضرت، 1400 سال قرآن پاک نازل ہوئے، آپ کو سمجھ میں آئی وہ قرآن کی آیت؟ ہم کو سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں نہیں آئی، معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت کیسی بات کر دی آپ نے؟ وہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ کیا سمجھاتے ہیں آپ؟ کہ بھائی 1400 سال بعد یہی آیت 1400 سال پہلے بھی تھی۔ 1400 سال پہلے یہ آیت، ایک منٹ حضرت، ایک منٹ، یہ قرآن پاک دھیرے دھیرے کر کے نازل، حضرت یہ قرآن پاک دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا ہے یا ایک بار میں؟ دھیرے دھیرے کر کے۔ کس طرح تھوڑا بتائیں گے؟ کتنا ٹائم لگا تھا؟ 23 سال کا عرصہ ہوا تقریباً۔ ہاں 23 سال کچھ دن ہوئے، ہاں ٹھیک، اچھا تو ساری باتیں ایک بار میں نہیں بتائی نا؟ جس طرح حضور کو ضرورت پیش آتی رہی، جس طرح حضور کو ضرورت جو ہے آئی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم عطا کیا، یہ قرآن سکھایا، لوگوں کی تربیت کا جو ہے حضور کو یہ سب اس قرآن کے ذریعے سے رہنے کا، سہنے کا، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، سارا کچھ سکھایا نا، دھیرے 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 دھیرے۔ 23 سال کا عرصہ کیوں گزرا؟ ایسے ہی گزر گیا، یہی سب سکھانے میں۔ حضرت ایک منٹ، جیسے آپ نے کہا کہ حضور وہ نہیں جانتے تھے، تب اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہاں وہ ہار اسی وقت مل جاتا اور وہ وہاں سے نکل جاتے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تیمم کیسے ملتا؟ مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ تیمم حضرت سنیں نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ بناتا ہے نا کسی چیز کو عطا کرنے کے لیے۔ دیکھیے وہ جنگل میں تھے یا نہیں تھے؟ اب وہاں پانی دور دور نہیں تھا، اب نماز کا وقت آیا، تو اب مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دینا تھا نا کہ اے لوگو، اگر تم کہیں جنگل میں ہو، بیابان جنگل میں، اور تمہیں کہیں پانی نہ ملے تو پھر اب کیا کرے؟ نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ یا مطلب غسل کی حاجت پیش آ جائے تو کیا کرے؟ سمجھے جناب؟
آپ مفتی ہیں, میں آپ کو الٹا سمجھا رہا ہوں, آپ کو مجھے سمجھانا چاہیے تھا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہاں یہ تیمم کی جو نعمت ہمیں ملی ہے حضور کے ذریعے, اگر وہاں یہ میٹر نہ ہوتا تو کیوں کر یہ ہمیں معاذ اللہ جو یہ لوگ الزام لگاتے ہیں اور دلوں کو ہمارے دکھاتے ہیں, ہم کو بڑا برا لگتا ہے, اور آپ نے بھی وہی بات کہی تھی. بہرحال تو ہم کو یہ تیمم کی نعمت کہاں سے ملتی؟ مان لیجیے کوئی بیمار ہے, مل جاتی کیسے بھائی؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی بہانہ. حضرت ایک منٹ, ایک منٹ حضرت, حضور یوں ہی تو نہیں چلے گئے ہوں گے, حضور یوں ہی تو نہیں چلے گئے ہوں گے. اس سے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے, یا وحی الہام, جو الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آتا ہے, کچھ نہ کچھ تو کچھ ہوا ہوگا نا. وہ آپ کہاں سے لائے؟ میں کہہ رہا ہوں نا, سنیے. آپ جو کیا ہوگا, اب ہوگا والی بات مت کرو, سنیے نا. چلیے اب ڈائریکٹلی میں اچھا سنیے, ہوا تھا, اچھا سنیے. چلیے حضور ویسے ہی ڈائریکٹ چلے گئے صحابہ اکرام کو لے کر, یہ تو مانیں گے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. اب اگر وہ ہار نہ ملتا, وہ ہار نہیں گم ہوتا, ہار تو وہی تھا, اور جن لوگوں نے الزام لگایا تو وہ لوگ مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا جی, ان میں 3 تک پکے مسلمان تھے. مسلمان تھے 3 پکے مومن تھے, 3. تو کیا وہ پھر پکے مومن رہے؟ قرآن میں تو منافقین کا ذکر آیا ہے. منافق بھی تھے, حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ. قرآن میں تو منافقین کا ذکر آیا ہے. ایک منٹ قرآن پاک کھولتا ہوں میں. کون سی آیت ہے وہ ذرا بتائیں گے آپ مجھے مفتی صاحب؟ کون جو تیمم کی جو آیت ہے, تیمم کی آیت, ہاں تیمم والی آیت جو ہے وہ کون سے پارے کی ہے, کون سی سورت کی ہے؟ 7ویں پارے میں ہے یا دوسرے پارے میں, ایسا کچھ ہے. 7ویں پارے میں یا دوسرے پارے میں؟ 7ویں پارے میں یا دوسرے پارے میں؟ ہاں. اب اگر کوئی لائن پہ کوئی عالم ہوتا تو میں آپ کو ایک بتا دیجئے. آپ حافظ ہیں نا؟ ہاں. تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا حضرت حافظ جی, مفتی صاحب. ہاں, یہ ہر چیز قرآن شریف کی کون سا ہے, کہاں پر ہے, یہ سب معلوم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں. آپ حافظ قرآن حضرت, آپ حافظ قرآن ہیں, دوسرے آپ مفتی صاحب ہیں. ہاں, آپ کے اندر دونوں چیزیں ہیں. حافظ حضرت ایک بات سن لو. اب میں تھوڑا سائڈ پہ, یعنی 1-2 منٹ کے لیے, ہر چیز مفتی ہونے کے لیے عالم ہوتا. ایک بات میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو, جو آپ اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں نا, وہ میرے نبی کے لیے بھی مانے, سمجھے؟ ہلو کیا ہوا صاحب, کہاں ہو گیا؟ ہلو, جانے دیجئے مفتی صاحب کو. آ گئے کیا لائن پہ؟ نہیں, چلو اپنی بات کرتے, چلو آپ اپنی بات چلاؤ. نہیں, میں اپنی بات نہیں چلا رہا ہوں حضرت, میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کے ذرا بتا دیجئے کہ تیمم والی جو آیت ہے وہ کون سے اس میں ہے. میں دیکھ کے بتاؤں. ہاں, ذرا مجھے بتا دیجئے کہ کون سے پارے میں ہے اور کون سی سورت میں ہے, کون سی آیت ہے, تاکہ پھر میں آپ کو بتا دوں. آپ بتا دو, کوئی غرض نہیں. ارے بھیا, میں دیکھ کے بتاؤں گا نا, میں بھی حافظ نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں. الحمدللہ میں بغیر عالم ہی جو ہے دیوبند کے بڑے بڑے مفتیوں پر الحمدللہ بزرگوں کے قدم اور دست بوسی کے ذریعے سے انشاءاللہ اتنا کچھ انہوں نے مجھے سکھایا ہے. میں بزرگوں کی, علماء اہل سنت کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ایک ادنا سا انسان ہوں. جی کیا ہوا حضرت؟ خیر چلیے پھر کبھی بات کرتے ہیں. جی وسیم صاحب, سنو 6 پارے کی. جی, اچھا 6 پارے کی.
اچھا سورہ مائدہ 1 منٹ. چھٹا پارا ہے. ہاں چھٹا پارا سورہ مائدہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. آیت نمبر 6. ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو. وہ نہیں وہ کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان آپ نے پارا کون سا بتایا؟ چھٹا بتایا ہے نا. ہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ یہ بتایا نا. نہیں اور آیت نمبر 6. ہاں آیت نمبر 6 ہی میں نے پڑھا ہے حضرت. پڑھنا ذرا دوبارہ سے. آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم ایک منٹ حضرت آیت نمبر 10 پڑھ رہے ہیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ یہ بھی دوسری ہے. نہیں وہ نہیں آئے. مگر آیت نمبر 6 میں کھولا ہوا ہوں تو یہاں تو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ ہے یہاں. ہاں رکو نمبر 5 نکالو. ہے رکو نمبر 5 ختم ہوتا ہے. کیا چیز؟ سورہ مائدہ کا پہلا رکو ختم ہوتا ہے. ہاں سورہ اب آئے یہاں پر وہ آیت نمبر. اب یہ آیت نمبر 5 ہے حضرت. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ہاں یہ ہے. یہ چھٹی شروع ہوئی. یہ چھٹی مطلب آیت نمبر 5 سے ہے نا. 6 نمبر شروع ہوئی. ہاں اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو. اب یہاں تیمم کے ذکر سے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو تو کیا کرنا ہے. سمجھے حضرت؟ ہاں تو اسی وجہ سے اسی ہار کی برکت سے یہ چیز یہ نعمت ہم کو ملی جناب. اگر وہ ہار گم نہ ہوتا اور ٹائم نہ لگتا اور نماز کا وقت نہ آتا تو پھر یہ نعمت ہم کو ملتی کیسے؟ ارے اللہ کسی بھی طرح دے دیتے. تو اللہ نے اسی طرح تو دی. بات کرتے ہو. اچھا ایک منٹ یہاں پر جو لوگ تھے وہ مجھے دیکھنا. ایک منٹ حضرت. جو انہوں نے الزام کیا ہے وہ ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ تھے. کون الزام کیا یعنی؟ جنہوں نے معاذ اللہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جو الزام لگایا تھا. اچھا ہماری ماں ہے یا نہیں؟ ہماری ماں ہے یا نہیں؟ اچھا ہماری ماں کے لیے ہم بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا ہوتا ایسا کیا تو یار اچھا لگتا ہے ماں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا. بالکل اچھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مگر بار بار وہابی دیوبندی حضرت اما عائشہ کے ہار کو کیوں لے کے آتے ہیں بیچ میں؟ دیکھو تم یہ بات ایسی مت کرو کہ بار بار ذکر. اپنے جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ الزام آتا ہے وہ بات کرو. ایک منٹ رکو ذرا میں وہ آیت دیکھوں. فائدہ نمبر جانور مجوسی کافر کا ہوا ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام. اچھا یہ کچھ اور ہے. اس کا ذبیحہ نہ کیا سب صورتوں میں حرام ہے. اس آیت کا فائدہ نمبر کدھر ہے؟ اس آیت کی تفسیر. جی فرمائیں.
سعید پٹیل جو بتا رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا ان کو. ہاں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں تھا. تو میری بات سنیے, یہ سعید پٹیل کی بات ہمارے لیے دین میں حجت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, مگر 200 سال پہلے کے علماء تفسیر جلالین, تفسیر صاحب, وہ کہیں سے اٹھا کے دکھا دیں کہ صاحب تفسیر نے کہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے. جی 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 پیش کرتے ہیں, بس اپنی چلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے نا حضرت. ہاں ٹائم برباد ہو رہا ہے. مگر میں نے تو ہے نا, تو دلیل وہ دیں کس تفسیر میں ایسا لکھا ہے ہاں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا. جی کسی صاحب تفسیر کا حوالہ پیش کر دیں, 200 سال 400 سال پہلے کا. جی جلالین ہے, جی بھی ہے, بہت سی تفسیریں ہیں. صحیح تو پیش کریں گے آپ. جی مفتی سعید ٹھاکر, وہی کیا نام ہے, پٹیل صاحب. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں پر جو الزام لگایا تھا وہ منافقین لوگ تھے, مومن کوئی بھی نہیں تھا. مومنوں نے زبان تک نہیں ہلائی. آپ نے کہا کہ مسلمان بھی تھے, جناب وہ مسلمان نہیں تھے, وہ والے تھے جو دل میں بغض رکھتے ہیں, ظاہر ایمان والے لگتے ہیں مگر دل میں ان کے کفر بھرا ہوا ہے. جس طرح کہ وہ پانی والے کا واقعہ ہے, ایک یہودی تھا معلوم ہے, اور ایک مسلمان نظر آ رہا تھا, مگر حقیقتاً وہ مسلمان نہیں, منافق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا, مگر اس نے نہیں مانا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. سن کر یہ بات کہ واقعہ ایسا ہے, شور ہوا کہ ارے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا, اب تو مسلمانوں کو مارنے لگے معاذ اللہ. اس طرح کا ایک شور برپا ہوا. اب میں آپ کو میں صرف یہ کہتا ہوں, حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کسی صحابی کا نام ہے وہ میں بھول گیا ان کا نام, وہ 3 صحابی مسلمان تھے یا منافق تھے. بہرحال اس میں جو آیا ہے, اچھا جو یہ 2 صحابی کا جو نام میں نے دیا نا, حضرت مصطفیٰ اور حضرت حسان ابن ثابت, یہ 2 صحابی ابھی میرے دماغ, وہ مسلمان تھے یا منافق تھے؟ اچھا ان کے جملے کیا ہیں تھوڑا وہ بھی بتا دیجئے, کیونکہ پھر اس کو بھی جو ہے اس کی تفسیر بھی مجھے دیکھنا پڑے گی اور اس کا ترجمہ بھی پورا مجھے پڑھنا پڑے گا. ہاں دیکھو انہوں نے بھی یا حضور نے انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ منافق یا دشمن اس طرح کہہ رہے ہیں, یا انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہماری ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ معاذ اللہ ہے, میری زبان لرز رہی ہے, میں نہیں کہہ پا رہا ہوں جو آپ کہہ دیتے ہو ایک دم سے گھٹ, میرے جملے ہی نہیں بن پا رہے ہیں یار مجھ سے, میں نہیں کہوں گا وہ الفاظ جو الزام لگایا. کیا معاذ اللہ مسلمانوں نے کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے ایسا کیا, یا معاذ اللہ کھوٹ ہے؟ دیکھو اللہ کے حدود, یہ جو ان کے اوپر جو الزام لگایا تھا انہوں نے, ان کو 80 کوڑے لگوائے, وہ کس وجہ سے لگوائے؟ حسان کو بھی. اچھا ایک منٹ, جب وہ بات فائنل ہو گئی تو آج بھی آپ, اچھا ایک منٹ, بات چل رہی ہے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہار کہاں ہے. حضور کو ایک منٹ, آپ کسی بڑے اب سے 200 سال پرانے نہ اعلیٰ حضرت کو لے کے آؤ نہ تھانوی جی کو لے کے آؤ, ان سے پرانے جتنے بھی بزرگ ہیں تفسیر جلالین سے ثابت کرو کہ اس آیت کے تحت حضور کو علم غیب نہیں معلوم تھا. کون سا علم غیب؟ یہ ہر والا. ہاں آپ کہاں نہیں مطلب اس اچھا یہ بتائیے, دیکھیے حضرت, دیکھیے میں مان لیتا ہوں آپ کے بقول, چلو وہ حضور نہیں جانتے تھے اس وقت, مگر بعد میں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے, جو نہیں جانتے تھے تو اس کی حکمت کیا تھی, وضاحت کیا تھی. اچھا جو الزام لگا حضور نے خود کیوں نہیں بولا, خود اپنے گھر کا الزام کیوں نہیں اتارا؟ نہیں, حضور چاہتے تھے کہ رب کی طرف سے کوئی حکم آئے, رسول اللہ نے اس چیز کا انتظار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیوں کیا؟ پھر وہی بات, امتحان لینا, مشورہ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے لوگوں کو کہ اے
ایمان والو. رسول کو ارے معلوم تھا. اچھا ایک منٹ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں یا نہیں؟ مانتے ہو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا حکم, زندگی جینے کا طریقہ بتایا کہ نہیں؟ یہ ایک منٹ, یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمان کبھی کسی مصیبت میں پریشانی میں آ جائے تو اس کو کس طرح اس مرحلے کو گزارنا چاہیے, یہ سکھایا ہے وہاں. نبی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو سکھانے آئے, عبادت کرنے کا طریقہ سکھانے آئے, اللہ کی رضا میں کیسے راضی رہنا ہے وہ سکھانے آئے. یہاں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. تو حضور نے ہمیں سکھایا کہ مصیبت پریشانی میں اس طرح جو ہے زندگی گزارو, اور جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ. اور وہ تو حضور تو اللہ کے نبی ہیں, اور نبی کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے. مگر آپ ڈائریکٹ جو ہے نبی کے علم غیب پر حملہ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں بیان کرتے ہو. اگر یہ کھوٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بس میں تو یہ چاہتا ہوں, اگر کھوٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں آپ کو وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ میں خیر اچھا چھوڑیے, کوئی بات درست نہیں بیٹھی. کے لیے میں عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں, شاید پتہ نہیں آپ کی نظر متبر ہونا. یہ جو آیت تیمم ہے اور اما عائشہ کی عظمت کا جو دفاع کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, کیا یہ حدیث مبارکہ سے افضل نہیں ہے؟ اگر یہ حدیث ہوتی تو آج کل کے لوگ اس کو ضعیف بھی قرار دے سکتے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے اسے آیت کی شکل میں اتار کر مہر لگا دی. عائشہ کی عظمت کے اوپر مہر لگا دی کہ کل اٹھ کے کوئی منافق اس واقعے کو پھر سے نہ دہرائے, بتائے نہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں جو آیت اتار کر یہ جو عائشہ رضی اللہ تبارک عنہا کی عظمت کا جو سکہ مہر لگائی, کیا یہ ہم کو سمجھ نہیں ہوتا؟ ہم اس سے نقص نکالتے ہیں. یہ ہو سکتا تھا حدیث ضعیف موضوع ہوتی ہے یا اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہے, لیکن قرآن کو حکم لگا سکتا ہے نہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اللہ نے بیان فرمایا حضور کی جگہ پہ, تو اس میں کیا غلط بات ہو گئی؟ تو آپ اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کو نہیں پتا تھا اس لیے اللہ نے بتایا, ایسا کہاں سے ثابت ہوا؟ میں پوچھ رہا تھا. حضور اسی لیے خاموش رہے کہ اس بات کا جواب اللہ پاک کی طرف سے آئے. ہاں, حضور نے اسی لیے انتظار کیا. اب مجھے بھی بہت سارے لوگ گالی بکتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, مگر میں خاموش رہ جاتا ہوں, جواب نہیں دے پاتا. اس لیے نہیں دیتا کہ یار یہ کچھ جانتے نہیں, ان کو یہ صرف کیا بولتے ہیں, صرف ہر دھرمی میں اس طرح کر رہے ہیں جان بوجھ کر. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دیوبند کے. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے دیوبندی طالب علموں کی طرف سے یا دیوبندی عالموں کی طرف سے, آپ سے تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے, مگر آپ گول گول گھما گئے. آپ نے دونوں طرف دو کشتی میں سفر کیا ہے. کون سی؟ آپ نے ہمارے عقیدے کو بھی مانا ہے, تسلیم کیا ہے, اور آپ نے اپنے عقیدے کو بھی بیان کرنے کے لیے یہ والی باتیں لے کے آئے. اگر آپ کے دل میں کجی نہیں ہوتی تو آپ کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے اللہ کی عطا سے. میں نے ایک ہی آپ کا عقیدہ بتایا نہیں. خیر ابھی تک ہمارا کوئی کفر ثابت کر پائے آپ نے کہا کہ میں آپ کا کفر ثابت کر پاؤں گا. اگر وہ ہمارا کوئی کفر ثابت ہوا ہو تو مجھے ذرا بتا دیجئے کہ کس طرح سے ہمارا کفر ثابت ہوا. اور ہماری بات ہوئی تو شرک کا فتویٰ بھی مجھ پر تو لگا چکے ہیں. جیسے یا حسین کی ایک پوسٹ تھی جو ہماری معتبر تنظیم نے بنائی تھی, تو اس کو میں نے رکھا تھا, بتا کہ ڈائریکٹ پکارتے ہو تم, تو یہ شرک ہے. یہ موضوع سائٹ پہ جانے کی بات کر رہا ہوں, میں بتانے کے لیے بتا رہا ہوں, لیکن یہ ثابت نہیں کر پائے ابھی تک کچھ بھی نہیں. انہوں نے بھی جو تہمت لگائی کفر کی کہ یہ تمہاری علم غیب کے بارے میں جو تعبیر ہے اس کے پیچھے تمہارا حکمت کے پیچھے کفر چھپا ہے, یہ نہیں ثابت کر پائے ابھی تک, نہیں کر پائے ابھی تک. اور سب سے پہلے ایک بات میں اور بتا دوں کہ آپ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کیا, سمجھے جناب, کا انکار نہیں کیا میں نے. سنیں نا حضرت, علم غیب کے تعلق سے سورہ جن گواہی دے رہی ہے, سورہ آل عمران گواہی دے رہی ہے, سورہ نساء گواہی دے رہی ہے, سورہ انعام گواہی دے رہی ہے, سورہ نحل گواہی دے رہی ہے, سورہ یونس گواہی دے رہی ہے, سورہ رحمان گواہی دے رہی ہے, سورہ تکویر گواہی دے رہی ہے, سورہ انعام گواہی دے رہی ہے. اتنی آیتوں کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آیتیں ہیں, 9 صورتیں ہیں. بتائیے کہاں ڈالو گے 9 صورتوں کو؟ دیکھو میں تو 9 صورتوں کی ایک آیت کی ہے نا علم غیب کی,
وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے. کون سی آیت ذرا بتائیں. اچھا ایک منٹ. اچھا علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کو کل فی الکل کا ماکان ما یکون ازل سے لے کر ابد تک کا پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس، ہر شے کا علم. غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہے. سنے تو حضرت، غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو. غیب کا؟ ہاں، ہر چیز کا علم ہے. غیب کا جو ہاں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں چھوڑ دیجئے. مطلب اللہ تعالیٰ کو ہاں بولو. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انما العلم عند اللہ، سمجھ گئے. اور بعض جگہ پر اللہ نے خود کہا کہ غیب کا علم مجھے معلوم ہے، سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ سنے تو حضرت، جو چھپا ہوا ہے ہاں وہ مجھے معلوم ہے. اچھا تو یہ بتائیے علم غیب کی تھوڑی تعریف کر دیں گے حضرت. غیب دکھتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یا چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. ہاں، چھپی ہوئی چیز کو جو ہماری نظر ہمارے مقابلے میں جو چیز ہے وہ سب علم غیب کہی جاتی ہے. اچھا، جو آپ کے مقابلے میں چھپی ہوئی ہے وہ علم غیب ہے؟ ہاں. یا جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے وہ علم غیب ہے؟ چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب سن لیجئے، اب یہی سن لیجئے حضرت. ہاں، جو ہم سے چھپا ہوا ہے وہ ہمارے نبی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں ہمارے نبی غیب کا علم جانتے ہیں. ہمارے نبی کو غیب کا علم حاصل ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے. جی، اللہ کی عطا سے. اب آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا نا؟ یہی کہتا ہوں. ماشاء اللہ. آپ نے دیکھیے، آپ تو مفتی صاحب کہتے ہی ہیں، مفتی صاحب آپ تو کہتے ہی ہیں اپنی جماعت کے اور جو آپ کے مفتی ہیں ذرا ان کو بھی سمجھا دیجئے کہ کیوں ادھر ادھر جو ہے یہی کہتے ہیں. نہیں کہتے ہیں حضرت. میں آپ کو کیا کہتا اچھا، کل کی میری ایک گفتگو سنو علم غیب پر. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ما فی الارحام کا علم جانتے ہیں، حضور کو ما فی الارحام کا علم ہے، کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگا، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا. اس کے بارے میں کیا جو ان کی کتابوں میں لکھی ہے علم غیب کے بارے میں، حضور کے علم کے بارے میں کتابوں میں لکھی، تقویت الایمان، حفظ الایمان، بہت ساری کتابیں ہیں. اصل میں سامنے والے کے تعلق سے ہی بات کرتا ہوں. سامنے والا جس طرح بات کرنا چاہتا ہے میں اسی طرح بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ان کا عقیدہ ان پر کیا ہے جنہوں نے ایک بات میں بتانا چاہوں گا. اسلام الحرمین کو انہوں نے جھوٹا بتایا تھا مجھے کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بول کے فتوا لیا ہے. اچھا، ایک بہت مستقل علامہ مفتی بدر صاحب مصباحی سے آڈیو میں کچھ جواب دلوایا، ان پہ بھی انہوں نے کچھ کلام نہیں کیا. میں نے وہ ریکارڈنگ میں نے بھیجی تھی ان کو جو یوٹیوب پہ موجود ہے کہ اسلام الحرمین. اچھا حضرت، الزام دلیل نہیں دے رہے. میں ابھی تک اتنی گفتگو میں ایک بھی دلیل نہیں سنا ہوں ان سے. ہاں وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، اگر وہ معاذ اللہ جھوٹ بول کر فتوا لیا ہے تو کوئی ایک ثبوت پیش کر دیجیے. میں نے پوری کتاب بھیج دی. نہیں مطلب کتاب کون سی بھیجی حضرت؟ آپ نے اپنے علماء کی کتاب بھیجی ہے یا کسی بڑے تمہارے دیوبند کے اور بریلویوں کے پہلے جو علماء ہیں یا ان کے بعد والے جو بڑے علماء ہیں ان کی کتاب بھیجی ہے؟ ہمارے دیکھو بات ایک منٹ جیسے آپ نے کہا کہ بریلویوں نے یہ فتویٰ یعنی حسام الحرمین جو کتاب ہے اس میں جتنے فتوے ہیں یہ جھوٹ بول کر لیے، تو یہ گواہی ہمارے گھر کی ہے آپ کے گھر کی ہے، یا آپ کے گھر کی کتاب ہے یا ہمارے گھر کی کتاب ہے؟ وہ بولے. وہ جو کتاب جو ہے وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. مطلب وہ قاری طیب صاحب وہ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟ وہ دیوبندی ہے. ہاں، تو آپ کے گھر کی دلیل ہمارے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے. دیکھو آپ جو وسیم بھائی نے بھی جو ہمارے اچھا ایک منٹ حضرت ایک منٹ، وہ بھی انہوں نے اپنے علماء کو بھیجا. دیکھیے آپ کے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے. کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ نہیں خدا جھوٹ بولتا ہے کہاں ہے؟ آپ کو ہم آپ کے گھر سے